الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، کل آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی معنی خیز اور عظیم ترین ویڈیو پیش کی گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کب سے شروع ہوئی۔ ہمارے پیارے ملک عزیز کے اندر ایک بدقسمتی یہ رہی کہ آزادی کی پہلی تاریخ سے ہی سب سے بڑی اقلیت کہہ لے یا مینارٹی کہہ لے، ان کو قومی دھارے سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو حاشیے پر لانے کی کوشش کی گئی۔ پچھلے گزشتہ اب سے 20 سال پہلے کے 50 سالوں میں، اور اب اس کے بعد کے جو یہ 10 سال تھے، اس سے پہلے میں اس کے اوپر کمنٹ کر چکا تھا، تجزیہ کر چکا تھا، میں اسے دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ جو یہ لاسٹ کے 12 سال یا 15 سال ہیں، ان سالوں میں مسلمانوں کو حاشیے پر لانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ مسلمانوں کو زمین میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی، چنانچہ الگ الگ طریقے سے۔ اور اب تو ایک طرح سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہر فرد مسلمان کا، ہر نفر وہ ڈرا اور سہما ہوا ہے، اور وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ شاید یا تو ہندوستان کے اندر رہنا ہماری غلطی تھی، اور اگر نہیں، ہم الحمدللہ زیادہ تر طبقہ ابھی تک یہی سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہم خود رہے ہیں، اپنی مرضی سے رہے ہیں، اور حقیقت بات بھی یہی ہے۔ پھر دوسرے قدم پہ نمبر یہ آتا ہے تو آخر یہ نفرتیں جو یہاں تک پہنچ چکی ہے، ان کا سدباب کیسے کیا جائے، اس کو ہر آدمی اس کے بارے میں فکر مند ہے، پریشان ہے۔ چونکہ آج یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مسلمان کی جان اخلاق اور پہلو خان سے لے کر ایک جانور سے زیادہ کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اس کے اوپر مزید ظلم و ستم یہ ہوا کہ قومی اتحاد اور قومی یکجہتی کے نام پر الگ الگ ریلیاں ہوئی، الگ الگ مجلسیں ہوئی، پروگرامز ہوئے، لیکن ان پروگرامز کے اندر یہ ایک عجیب مضمون ہے ناظرین جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان پروگرامز کے اندر ہمیشہ سے ہوتا یہ آیا ہے کہ کچھ سنجیدہ اور مستقل، ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ سیکولر ذہن رکھنے والے اکثر و بیشتر لوگ ان میں آتے تھے، اور آنے کے بعد مسلمانوں کی قربانیاں، مسلمانوں کی محبت کے اظہار، یہ ہم بہت پہلے سے اسٹیجوں پر دیکھتے آئے ہیں۔ چنانچہ یاد ہے مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور اسی طرح دوسرے اکابرین کے ساتھ مستقل ہمارے سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ وہ منچوں پر آتے تھے، وہ اسٹیجز پر آتے تھے، اور آنے کے بعد ایک طرف مسلمانوں کی قربانی گناتے تھے اور دوسری طرف اظہار یکجہتی کیا جاتا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک پہلو ہے بہت کڑوا اور تلخ۔ وہ پہلو تلخ اور کڑوا پہلو یہ ہے کہ ان سیکولر ذہن رکھنے والوں میں سے زیادہ تر نے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی کہ جو مسلمانوں کے اوپر برے حالات آ رہے ہیں اور یا لائے جا رہے ہیں، ان کو دور کیسے کیا جائے۔ وہ بقول عمران پرتاپ گڑھی کے کہ یہ کام چھوڑ دیجئے گا کہ الیکشن میں ٹوپی پہنانا، تم ایک بار ان کو ٹوپی پہناتے ہو، وہ آئندہ 5 سالوں تک تمہیں ٹوپی پہناتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہی ہوا کہ ان سیکولر ذہن رکھنے والوں میں سے زیادہ تر نے یہ نہیں سوچا کہ مسلمانوں کے جو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہاں اب پہنچ چکے ہیں تقریباً 350-400 لوگ اب تک اخلاق سے لے کر کے شہید ہو چکے ہیں، چاہے وہ جنید ہو، اخلاق ہو، حافظ جنید ہو، یا بلوروں میں جانے والا جنید ہو، یہ اسی طرح تبریز ہو، جتنے بھی ہیں، بہرحال نام تو الگ الگ کہاں تک گنایا جائے۔ اب یہ ذہن میں ہمیشہ یہ بات آیا کرتی تھی جب اتنی یکجہتی کی اور اتحاد کی ریلیاں نکل رہی ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں،
تو پھر یہ ان حالات میں، اتنے سنگین حالات میں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم رک کیوں نہیں رہی ہے؟ تو ابھی ایک 2-4 دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، تقریباً مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مدد اللہ علیہ، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں سمجھتا ہوں تجدیدی کام لے رہے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ میں نے قومی یکجہتی کے جلسوں میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا 20-25 سال پہلے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں الٹا مسلمانوں کی نصیحتیں دی جاتی تھی، کبھی بھی حکومتوں سے سوال نہیں کیے جاتے تھے، کبھی بھی حکومتوں کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہاں الٹا مسلمانوں کی نصیحتیں دی جاتی تھی، مسلمان ایسا نہ کریں، مسلمان ویسا نہ کریں۔ وہ مسلمان جو پس چکا ہے، جو مر چکا ہے، جو مستقل جس کے املاک پر قبضہ ہو رہا ہے، جس کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، جن کی مساجد کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور جن کو مرتد بنانے کی پوری تیاریاں چل رہی ہے، تو ان جن کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے اور ان کو کھلے آسمان کی طرف کھینچ کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کھلے آسمان کے نیچے، تو ان کو الٹی نصیحتیں دی جاتی تھی۔ تو ناظرین، یہ فرماتے کہ میں نے انہی حالات کے تحت مستقل قومی یکجہتی کے جلسوں میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ اور ناظرین، حقیقت بات بھی یہی ہے کہ جو یہ اسٹیجوں پر آ کر کے بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے پروگرام سجاتے ہیں، یہ لمبی چوڑی باتیں صرف یہیں تک ہوتی ہیں۔ ہر ایک جانے کے بعد نہ کبھی گورنمنٹ کو مجبور کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی بھی بل لانے کے ٹائم کبھی اس کی پرزور مخالفت کی جاتی ہے، ورنہ آدمی اپنے حق کے لیے لڑنا الگ ہوتا ہے اور باتیں بنانا الگ ہوتا ہے۔ جیسے ان کی ذات کے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ زمین آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی انہوں نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ مسلمان جو اس حالات میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری اپنی بدعملی بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے وہ سیکولر ذہن کا اظہار کرنے والے بندے، وہ کبھی بھی اس طرح کے اندر جا کر کے اور گورنمنٹ کے سامنے جا کر کبھی اس طرح کی ڈیمانڈ ہرگز نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ حالات یہاں تک اسی لیے پہنچے ہیں۔ اب ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسے وقت میں ہمیں اپنے بزرگوں کی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی روز نئے نئے شوشے نکل رہے ہیں۔ اب وقف بورڈ ترمیم بل سامنے ہے، جس میں وقف بورڈ کو جو اتھارٹی ملی ہوئی ہے، اس کے اوپر مستقل جو ہے نا حکومت کی نظریں ٹکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر قانون بھی بن گیا ہے۔ تو اب ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی گائیڈ لائنز پر جو ہے نا عمل کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم اس ملک کے اندر کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ حصے دار ہیں۔ اسی بات کو پرزور لفظوں میں کہنے کی کوشش کریں۔ ہم یوں نہ سمجھے کہ پاکستان مل گیا اور چلے گئے، یہ نہ جانا تھا وہ چلے گئے، ہمارے بڑوں نے یہیں پر رہنے کا فیصلہ کیا اور یہیں پر رہ رہے ہیں، رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کبھی بھی مستقل آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ رہی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں، حکومت کا مقصد، گورنمنٹ کا مقصد تو اپنے گورنمنٹ کو چلانا ہے، ان کا مقصد یہ نہیں کہ کسی پر ظلم کرے۔ ہاں، حالات سازگار انہوں نے کیے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انہی کی شہرت پر یہ کام زیادہ تر ہو رہے ہیں، لیکن ایسے وقت میں بھی انسان احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اگر کہیں حالات میں گر جائے تو بے جگری کے ساتھ مقابلہ کرے، ڈر کر ہمت ہار کر کسی میدان میں نہ بیٹھے، چاہے وہ چاروں طرف سے گنڈوں کے اندر گرنے کا موقع ہو یا اسی طرح کوئی اور موقع ہو، اپنے بڑوں سے جڑ کر کے اپنے کام کو بخوبی انجام دیتے ہوئے، اپنے اوپر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو پرزور لفظوں میں اس کی آواز اٹھا کر کے اور قانون کے دائرے میں کام کو کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ یہ کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، یہ آج کل رات بڑی ہو رہی ہے، یہ کبھی دن کبھی رات بڑے ہوتے رہتے، چلتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ہمت کے ساتھ زندہ رہیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کسی کے دو لفظ پیار کے بولنے سے دھوکہ مت کھا جائیے گا، اسی لیے کہ لوگ ہوشیار بہت ہیں، یہاں آپ کو الو بناتے ہیں اور پھر وہاں آپ کے اوپر ہنستے ہیں۔ تو آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہاں سے خلیل الرحمن سجاد نعمانی کو ویڈیو سنیے گا، جو میرے اپنے دل کی آواز ہے اور ہزاروں لوگوں کی آواز ہے کہ لوگ صرف یہاں آ کر کے اسپیچ دے دیتے ہیں، اور اسپیچ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، الٹا مسلمانوں کو نصیحتیں دی جاتی ہے، اور دوسری طرف والوں کو ذرا سا بھی نہ پیغام دیا جاتا ہے اور نہ ہی گورنمنٹ سے کوئی کام ڈیمانڈ کر کے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہاں، ان کا اپنا کام ہو تو سڑکوں پر بھی نکلا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر سنجیدہ نہیں ہے، صرف دیکھا دیکھی رسمی طور پر
داخل ہوا جا رہا ہے یا پروگرام میں شرکت ہو رہی ہے، اور باقی کیا فرمایا حضرت نے وہ دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی یقیناً آ گیا ہوگا کہ آخر میں نے سدبھاونا کے جلسوں میں شریک ہونا کیوں چھوڑا؟ میں بہت صاف بات کرنے کے لیے بدنام ہوں، تو تھوڑا آپ بھی برداشت کر لیجیے گا۔ سدبھاونا کے جلسوں میں جب بھی میں شریک ہوتا تھا 99% یا 99.9% مسلمانوں ہی کو نصیحتیں دی جاتی تھیں۔ میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کیا اس ملک میں آتنکواد مسلمان پھیلا رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں سدبھاونا کی اپدیش دینے کی سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کو ہے؟ جو آتنکواد کے وکٹمس ہیں، جن کے مولک ادھیکار روز چھینے جا رہے ہیں، جن کے نوجوانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے، جن کی عبادت گاہوں کو گرایا جا رہا ہے، جن کے مدرسوں کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، جن کے مدرسہ ایجوکیشنل سسٹم کو بین کیا جا رہا ہے، جن کے اوقاف کی پراپرٹیز پر لات ماری جا رہی ہے، بری نظر ڈالی جا رہی ہے، انہی کو نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن میں کھل کر کہوں گا، کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ ایک کہکشاں سجائی ہے یہاں لوگوں نے اسٹیج پر، ایک سے ایک قابل احترام، ایک سے ایک قابل قدر، ایک سے ایک ہائیلی ریسپیکٹڈ ڈگنیٹریز، انفلوئنشل پیپل، اوپینین میکرز، اپنے اپنے سماج کے لیڈرز اسٹیج پر بیٹھے ہیں، مگر ان کے سماج کے لوگ سامنے کتنے ہیں؟ مجھے صاف یہ نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ جو سماج نشانہ ہے، جس سماج کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو چھینا جا رہا ہے، جس سماج کی جان، مال، عزت، آبرو، مہلائیں، عبادت گاہیں، فنڈامنٹل رائٹس، کانسٹیٹیوشنل رائٹس مسلسل خطرے میں ہیں، اسی کو نصیحت کی جا رہی ہے قومی یکجہتی کی۔ What does it mean? It's absolutely nonsense. I cannot agree with it. یہاں آپ سے 20-25 گنی تعداد میں نان مسلم کو ہونا چاہیے تھا۔ دوسری شکایت مجھے یہ ہے، اور بہت دکھ اور غم کے ساتھ ہے، کہ جب لنچنگ ہوتی ہے تو یہ ہمارے جو قابل احترام لیڈرز ہیں، یہ ان قاتلوں کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ کیوں نہیں ان کے خلاف بات کرتے؟ یہاں بیٹھ کر قومی یکجہتی کی بات کرنا بہت آسان ہے۔ آپ ببلو خان کے قاتلوں کے گھر گئے، آپ اخلاق کے قاتلوں کے گھر گئے، ہر دوسرے تیسرے دن موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ مجھے تو وہ خبر دیکھنے کو نہیں ملی، ہو سکتا ہے مقتول لوگوں کے گھر 2-3 لوگ گئے ہوں، آپ میں سے جو ہلاک ہو گئے ان کے گھر میں پرسہ دے کر تصویریں کھنچوانے کے لیے آپ گئے ہوں، اپنا بہت اچھا سیکولر ہیومین امیج بنانے کے لیے آپ گئے ہوں، لیکن کیا ان قاتلوں کا گریبان پکڑنے کے لیے گئے؟ کیا ان کے خلاف کورٹ میں گواہی دینے کے لیے گئے؟ کیا ان کی بیوہ سے پوچھا کہ اب تم کیس کیسے لڑو گی؟ تمہارا جو ہسبینڈ تھا وہ تو ڈیلی ویجر تھا، وہ رکشہ چلاتا تھا، وہ کھیت کا مزدور تھا، وہ روز کماتا اور کھاتا اور کھلاتا تھا، تم کہاں مقدمہ لڑ پاؤ گی؟ ہم مل کر مدد کریں گے۔ قومی یکجہتی، مجھے آپ معاف کریں یا نہ کریں، اس قسم کی سبھاؤں سے کبھی قائم نہیں ہوئی۔ یہ مشاعروں کی چیز نہیں ہے، یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے، یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے، قدم سنبھال کے رکھیو، یہ تیرا باغ نہیں۔ مسلمانوں کو شکایت ہے، صرف RSS سے نہیں، صرف سنگھ پریوار سے نہیں، صرف بجرنگ دل سے نہیں، صرف BJP سے نہیں، مجھے صاف کہنے دیجئے، مسلمانوں کی شکایت ہے سیکولر ذہن کے اچھے انسانوں سے بھی، کہ وہ وقت پر برائی سے روکنے کے لیے رسک لے کر سامنے نہیں آتے۔